تعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوبتها وما تجري بها من المطالب على أهلها على ذلك بلاء ومكره قليل مقصده يسير بقاء كثيرا مدته فكيف استعمال إلى آخرته وجريمه لمطالبها وهو بلاء تتلوها مدة ويدوم مقامه ولا يخفف من أهله لأنه يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي معنى عبدك الزعيم الذليل الحكيم المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي مولاي إليك أشكو ولما منها أسجد وأبكي العليم العذاب وشدة أملك طول البلاء ومدتي فلعن نسيت لعقوبة مع أعدائك وملائك فرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهب لي يا إلهي ضعيفا ومحمدي برحمته وينادك باللسان عن توحيدك بتوسل إليك بالربوة يا مولاي فكيف بيك بالعذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورافيتك كيف تعلمه النار هو يعمل فضلك ورحمتك كيف يخرجه لعينها وعدت تسمعه وترى مكانه كيف يشرف عليه كثيرها وعدت تعلم رفعته كيف يتفلق بين أنفاقها وعدت تعلم صدقه كيف تسجه ثمانيتها وهو يناديه كيف يرجو فضلك في إثمه فتركوا فيها حياتي من ذلك ذنبك ولا المعذور فضلك ولا خشية لما عاملت بالمؤمنين من البر وإحسانك في الباطنين حقه لولا ما حكمت به وتعذب جادسا وقضيت به من إخلال أناديك لك العطار كلها فهدم السلام وما كان لأحد فيها مفرق ولا مكان تقنية تقصدت أسماء قسمتها أن لها من الغافلين من الجنة الناس أجمعين وتخلد فيها المنافقين وأنت على ثناؤك قلت مبدعا وارتبلت بالعنعام مكرما
تليست إلهي وسيدي، فأسألك بقدرتك التي قدرتها بقضيتي أتمت على حكمتك وغلبت من عليه أجريتها، أن تهبني في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم عجرمته وكل ذنب نجرمته وكل كبير أسررته وكل جهل عملته كلمته أو علمته أخفيته أو ظهرته وكل سيئة أمرتها بصحبتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحوزي ويكون مني وجعلت شهودي علي ما جوارها وكنت أنت الرقيب علي من ورائي والشاهد لما فيها عنهم ورحمتك أحييت بفضلك سترتهم وعنت عن بالعز من كل خير أنزلته وإحسان أنزلته وبر نشرته ورزق فسرته أو ذنب استغفره أو خطايا استغفرته يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك الرقيب يا من بيده ناصيتي يا عليما بالذر ومسكنتي يا خبيرا بالفقر وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وعظيم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقات الليل والنهار بذكرك معمولة وخدمة موصولة بأعمالي إنك مقبولة حتى تكون أعمالي ورضي كل برد واحدا وحال في خدمتك السلمة يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي قوي على خدمتك جواري وعيت على العزيم جواري وحبل الجدة في خشية الله ودوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وعسري إليك في متبادلين واشتاق إلى قربك في الأشتاقين وعزتك ذوب المخلصين وخافك محفظ المؤمنين وعزمتها في جوالك مع المؤمنين اللهم ومن أرادي بسوء خالده ومن قادني فقده واجعلني من أحسن عبدك نسيبا عندك واخرجهم منزلوا منك واقسي من ذلوة رشيدك فإنه لينال ذلك إلى فضلك وجد بجودك وعد على بفضلك وحزني برحمتك واجعل لساني بذكرك وحجاب قلبي بحبك تيمم ومن علي برسلك إجابتي وقلبي أسرت وغفر ذلتي وإن قضيت على عبادك يا
عبادي وعمرته بالدعاء وزمنت له أشواك فيا ليت يا ربي نسبت وجهي إليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استبلغ دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك الرجاء ولا القن شر الجن والعز عطاي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فاعل لما تشاء ومن نسمع الدواء وذكرة الشفاء وطاعته ونيا ارحم الرعاة مالها الرجاء وسلاله البقاء والصعب النعم يا دافئ النعم يا نور المستبشين في الظلم يا عالما يا يعلم صل على محمد وآل محمد وفي بما أنت وحلف صلى الله على رسول والآحمة الميامين من إله وسلم تسليما كثيرا كثيرا صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد کل مومن مومنات کی روح کو سال فرماتے ہیں اس کو اپنی بارگاہ قبول و منظور کرنا ایک دفعہ امام تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے کل مومن مومنات ارواح میں کو ہدیہ دیجیے الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھنے سے کیا نہیں شروع کر دو نا پڑھنے شروع کر دیں آدھا گھنٹہ تو پڑھو گی نا 10-20 منٹ تو پڑھو گی ایک سلام دو سلام پڑھو گی 8-2 تو پڑھے گی
محمد وآل محمد بلندر صلوات دو خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، دو خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا، روحی بہت اور بیٹی کو سینے سے لگایا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا، اے زینب پہ کس میری دولت سے خبردار، محبوب الہی کی امانت سے خبردار، اے زینب پہ کس میری دولت سے خبردار، محبوب الہی کی امانت سے خبردار، بیٹی اس زیران پڑے دکھ سے ہے پالا، یہ روح میرے جسم کی ہے قسم والا، سمجھی اسے آنکھوں کے ضیا کر اجالا، حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا، حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا، سوئی ہوں تو پہلے اس سینے پہ سلا کر، ڈکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر، سوئی ہوں تو پہلے اس سینے پہ سلا کر، ڈکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر، اے لاڈلی سے لال کا دشمن ہے زمانہ، اے لاڈلی سے لال کا دشمن ہے زمانہ، شبیر کو میرے نظر بس بچانا، تکلیف سے لیجیو عذاب اٹھانا، تکلیف سے لیجیو عذاب اٹھانا، صدقے کی مادر کی وصیت نہ بھلانا، صدقے کی مادر کی وصیت نہ بھلانا، حضرت میں سے بھائی کے کام آئیو دینا، جدھر یہ جائے جدھر جا چلی جائیو دینا، جائے جدھر سا چلی جائیو دینا، پھر روحی بہت مل کے گلے پیٹوں کے زیرا، پھر روحی بہت مل کے گلے پیٹوں سے زیرا، فرمایا تمہیں تو لبنے آہ نہ دے گا، پھر ساتھ کہا قبر نبی پر انہیں لے جا، روئے نہ میرے سامنے ان کو تو پھیلا، فیصلہ کبھی انہیں کر نہ ہونے دینا، پیاروں کو میری لاش پہ بھی رونے نہ دینا، پیاروں کو میری لاش پہ بھی رونے نہ دینا، صلوات۔ یہ سن کر اٹھی قبر سے آخر وہ سو ہوا، یہ سن کر اٹھی قبر سے آخر وہ سو ہوا، ایک حجر سیا میں آ کر ہوئی سوار، پوچھے وطن میں دل کڑی سچا دل پکار، پہلے کہیں بقیا میں زہرا کی گلزار، لپٹ کے بولی قبر سے اماں تو آئی ہے، بھائی کو کے زینب ناشاد آئی ہے، لپٹ کے بولی قبر سے اماں تو آئی ہے، بھائی کو کے زینب ناشاد آئی ہے، اماں بتاؤں تم کو میں جو کچھ دبا ہوئی، پردیس میں حسین سے زینب جدا ہوئی، اماں حسین مر گئے میں بھیلتا ہوئی، چوتھے برس میں باپ پہ بیٹی ہوئی، میں دیکھتی رہی سر حسین کٹ گیا، میں دیکھتی رہی سر حسین کٹ گیا، رس
رستے میں باندھا گیا تھا میں اونٹوں کی ننگی پہ پٹا ہمیں دشت میں حسین کا دکھلایا تھا ہمیں آپ کو در مار کر لوایا تھا ہمیں حسرت سے کیوں نہ زینب نہ شاد مر گئی اماں میں سر کھولے ہوئے شیری کے گھر گئی اماں میں سر کھولے ہوئے شیری کے گھر گئی اماں میں سر کھولے ہوئے بازار میں گئی اماں میں پھر یزید کے دربار میں گئی بیٹی علی کی مجلس بتار میں گئی فطرت نبی کی بست ستمبار میں گئی باغوں پہ رسن ستم میں کسے ہوئے پارا گلے پہ ایک رسن میں بندے ہوئے پارا گلے پہ ایک رسن میں بندے ہوئے اماں تمہارے لال کو کا نقم ہوئے لاشے کے ہاتھ پوری کے خاطر قلم ہوئے پامال لاش ہو گئی برباد ہم ہوئے مردے پہ میرے بھائی کے تازہ ستم ہوئے بہت سکینہ کے بھی اتارے ہیں شبر نے درے ہماری پوچھ پہ مارے ہیں شبر نے درے ہماری پوچھ پہ مارے ہیں شبر نے اماں تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا اماں تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا تو کے گرا بخار میں اس کو پہنایا تھا تو کے گرا بخار میں اس کو پہنایا تھا کاٹوں پہ ننگے پاؤں پتا نہیں پھرایا تھا کاٹوں پہ ننگے پاؤں پتا نہیں پھرایا تھا اماں ستائے شکر نہیں لب لایا تھا بلوایا تھا یزید نے دربار عام میں اماں سکینہ مر گئی زندان شام میں اماں سکینہ مر گئی زندان شام میں محمد و آل محمد بلندر صلوات پوشیدہ امام زمانہ بلندر صلوات آگے آگے دیوار سے ہٹیے سب شب جمعہ شب سوار مولانا معصوم جدو صاحب کی والدہ سارے جواب مسجد سے مرحومہ معظمہ کے لیے گرانی صاحب مرحومین کے لیے آپ کے مرحومین کے لیے شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اور خصوصی دنیا میں جن کا فاتحہ پڑھنے ہیں ان تمام کے لیے ثواب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والشفيع المرسلين وما أرسلناك إلا رحمت للعالمین بالخاص
اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه موسم كتابه وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صلى الله عليه وسلم مجلس مثال سوال اور یہ مجلسیں جو ہم کرتے ہیں مثال سوال چاہے سوڑے وغیرہ کیا جائے 40واں کر لیں یا 20واں کر لیں یا برسی کر لیں ان سب کا اصل مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ آپ دنیا کے امام میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ نہیں موجود ہیں آپ کے امام تو موجود ہیں جب موجود ہیں تو اس کو ضرور کریں جس نے اپنے امام سے گفتگو کی اس شخص ہے اس نے اپنے رب کو پایا وہ امام جو فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے اگر میں اپنی توجہ تمہاری طرف سے اٹھا لوں تو اس سیارے پہ تمہارا وجود صفحہ ہستی سے بن جائے اتنا خیال ہے امام اچھا امام کو تو اتنا خیال ہے ہمیں کتنا امام کا خیال ہے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ امام کو تو خیال ہے ہمیں کتنا خیال ہے امام کا ہم امام کی سلامتی کے لیے کیا کریں ہم نے امام کے فراخین سے کیا حاصل کیا ہم نے امام کو کیا تحفہ دیا شب جمعہ ہے کیا تحفہ بھیج رہے ہیں آپ اپنے زمانے کے لیے کبھی غور کیا آپ نے کہ تحفہ کیا بھیجا ہے یا بس فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں ہم سب منہ سمیت وہ فارمیلٹی یہ ہے کہ ہر نماز کی بات کر رہے ہیں اللہ جل آئیے آ جائیے مولا آ جائیے آ تو جائیں کیا انتظام ہے ہمارے پاس کیا انتظام ہے امام کے لیے بلانا آسان نہیں ہے یہ کچھ تو ایسے اللہ جل کہتے ہیں کہ جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ جل کے معنی کیا ہے اللہ جل استغاثہ ہے اللہ جل کا مفہوم یہ ہے کہ استغاثہ کر رہے ہیں آپ امام سے کہ امام آ جائیے اب بس برداشت ختم ہو گئی اب آ جائے دنیا میں انصاف ختم ہو گیا دنیا میں لوگ خون سفید ہو گیا انسانیت ختم ہو گئی اخلاقیات کی جنازہ نکل گیا ابھی رمضان آئے گا رضی بھائی 1 مہینہ مسلمان ہوں گے سب مسجدیں بھر جائیں گی درس شروع ہو جائیں گے یہ درس صرف رمضان کے لیے ہی ہے اس کے علاوہ 11 مہینے درس رکھ لینا صرف رمضان میں ہی سیکھنا ہے یہ کسی امام نے فرمایا کہ صرف رمضان میں سیکھو قرآن پڑھنے کی صدائیں آئیں گی یہ کسی امام نے کہا کہ صرف رمضان میں پڑھو رمضان میں پڑھیں رمضان میں تو سانس لینا بھی ایک دفعہ سانس لینا 70 نیکیاں ہیں ساری بھوک مسلمانوں کو رمضان میں یاد آتی ہے
کپڑا دے رہے ہیں تو رمضان میں تو 11 مہینے بھوکے رہتے ہیں، وہ 11 مہینے نیکی نہیں ہے. جیسے ہی لیلۃ الجائزہ کی رات آئی، لیلۃ الجائزہ، لیل کہتے ہیں رات کو، یعنی جتنے آپ نے روزے رکھے ہوں گے اس کا جائزہ لینے والی رات. اس وقت مسجدیں بھی خالی، جب رزلٹ آ رہا ہوگا، اللہ جب رزلٹ دے رہا ہوگا کہ 29 دن 30 دن جو انہوں نے محنتیں کی ہیں اس کا رزلٹ دوں. اب رزلٹ سننے والے دن میں شام کو جیسے ہی کہا جائے گا یہ رویت ہلال کمیٹی کا اعلان ہوگا کہ صاحب چاند ہو گیا، کہاں کی مسجد، کہاں کا درس، کہاں کی قرآن کی تلاوت، کوئی شاپنگ سینٹر، کوئی کہیں کسی کی مصروفیات، سب ختم. پوچھو کیا کیا 29 دن. یہ بھی نہیں خیال کہ لیلۃ الجائزہ ہمارے مفاتی میں سب سے زیادہ تاکید ہے لیلۃ الجائزہ کی رات اعمال کرنے کی، اللہ سے راز و نیاز کرنے کی. یعنی جس دن رزلٹ نکل رہا ہے اسی دن آپ فیل ہو رہے، نکل گئے. یعنی جتنی محنت کی امتحان میں ضرور پڑھنے کو. شب جمعہ کی میں بات کر رہا تھا کہ جیسے نصیب ہو جائے، کتنا خوش نصیب ہے کہ اس نے شب جمعہ کو پا لیا. شب جمعہ میں کیا ہے یہ شب جمعہ؟ معصوم نے فرمایا کہ یہ وہ شب ہے جس کی رات کو اللہ یہ ندا دیتا ہے. آیت اللہ دستغائب علیہ رحمہ، آدھی رات کو ندا آتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے دوں. دنیا خراٹے لے رہی ہوتی ہے، اللہ بلا رہا ہے، ہم سو رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا، میں نے دروازے کھول دیے. امام کے جملے بتا رہا ہوں بھائی، میرے نہیں ہیں. امام فرما رہے آدھی رات کو آواز آتی ہے کوئی مانگنے والا، میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں. ہے کوئی توبہ کا طلبگار، میں معافی دوں. ہے کوئی حاجت مانگنے والا، اس کی حاجت کو پورا کروں. پھر معصوم فرماتے ہیں یہ وہ شب ہے صبح کے وقت فرشتہ آتا ہے رزق لے کے. کہاں آتا ہے؟ فرزند رسول. ابو بصیر کہتے ہیں فرزند رسول سب کے گھر آتا ہے. کہاں؟ کہ دروازے میں دستک دیتا ہے رزق لے کے. ابو بصیر گھر والے سو رہے ہوتے ہیں تو واپس چلا جاتا ہے. اگر گھر والے جاگ رہے ہوتے ہیں تو رزق دے کے جاتا ہے. آگاہی تو حاصل کریں کہ یہ شب جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ شب جمعہ کو افضل کیوں کہتے ہیں؟ جمعے کو دنوں کا سردار کیوں کہتے ہیں؟ جمعے کو کیا افضلیت ہے؟ چھٹے معصوم امام جعفر مولا جمعے کا غسل کا اتنا ضروری ہے. معصوم کے جمعے اتنا ضروری ہے کہ مولا غسل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان شب جمعے کے دن یہ نیت کرتا ہے کہ میں غسل کر رہا ہوں، قربتاً اللہ کہہ کہ جب اپنے جسم پہ پانی ڈالتا ہے تو اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے پتے سوکھے ہوئے پتے جسم سے. تمہیں ابو بصیر شب جمعہ کے غسل کی فضیلت نہیں پتا؟ جو غسل کرتا ہے جمعے کے دن اس کے روئے سے گناہ اللہ جھاڑ دیتا. اے ابو بصیر، اگر غسل کرنے کے لیے پیسے نہ ہو
تو قرض لے کے بھی غسل کرو، ٹھیک ہے نا؟ روایت کے الفاظ اور بھی ہیں، ایک اور بھی جملہ معصوم کی زبان میں، کہ اگر تمہارے ہاتھ میں روٹی ہے اور غسل کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو وہ روٹی فروخت کر کے بھی غسل کرو، یعنی شکم کو خالی رکھو، غسل کو اہمیت دو۔ بھائی سب سے انسان کی ضرورت کھانا ہے نا، غذا ہے نا۔ مولا کیا فرما رہے؟ اگر ہاتھ میں روٹی ہے، اہمیت بتا رہے ماسٹر کہ تمہارے ہاتھ میں روٹی ہے مگر غسل کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو روٹی فروخت کر دو مگر غسل کرو۔ یہ جو ہمارے بیماریاں ہیں جسم میں، کوئی کہتا ہے بلڈ پریشر ہے، کوئی کہتا ہے شوگر ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی کہتا ہے طرح طرح کی بیماری، کیوں؟ آل محمد کے بتائے ہوئے راستے چھوڑ دیے۔ ڈاکٹر اگر کہتے پھر تو ایسے مانیں گے ہم کہ اگر ڈاکٹر کہتے جاتا ہے کہ یہ گولی اینٹی بائیوٹک 6 کھانی ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانا، 7ویں کے لیے سر میں قرآن رکھ لو، کوئی نہیں کھائے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ جب ڈاکٹر صاحب نے منع کیا مر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اینٹی بائیوٹک ہے 500 mg کی، یہ کھاؤں گا 5 کورس میرا مکمل ہو گیا۔ ایک دنیا کے ڈاکٹر جس کو اپنی موت کا خود نہیں پتا کہ اگر اگلے لمحے وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے کہنے پر اتنی طاقت ہو گئی نہیں یہ نہیں کھا سکتا، اور جس کے لیے آل محمد تاکید کریں گے۔ ایک دنیاوی طبیب اور وہ کائنات کے طبیب، جسمانی بھی طبیب، روحانی بھی طبیب، قبر کے بھی طبیب، حشر کے بھی طبیب، میزان کے بھی طبیب، نظر کے عالم کے بھی طبیب، وہ کہیں ان کا کہنا نہیں ماننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹیکنالوجی، یہ ٹیکنالوجی ایجاد کس نے کی ہے کبھی پتہ چلا ہے؟ یہ کیمسٹری کس نے ایجاد کی ہے؟ یہ فزکس کس نے ایجاد کی ہے؟ یہ باٹنی کہاں سے آئی ہے؟ یہ زولوجی کہاں سے آئی ہے؟ یہ دنیا کے سارے علوم کہاں سے آئے ہیں؟ بابا کیمسٹری کہہ رہا ہے جابر بن حیان کہ اگر امام کی خدمت میں نہیں جاتا تو میں زندہ ہی نہ رہتا۔ آج کیمسٹری میں دنیا فخر کرتی ہے۔ کیمسٹری پڑھانے والا آئے تو اس کو ٹیوشن فیس دیں گے 10,000 روپے، اور قرآن پڑھانے والا آئے اسے دیں گے 100 روپے۔ 2 دفعہ تو پہلے بھگا دیں گے، کہیں گے مولانا بچہ سو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے نا اسپیشلسٹ کو دیں گے 5,000 فیس، کیوں؟ صاحب میرا علاج کرتا ہے۔ اور جو بیچارہ سلام پڑھنے آئے گا، اچھا ان کو دیتے ہیں جو پہلے کہتے ہیں اکاؤنٹ میں ڈال دو پھر ہم کو پڑھنا، بڑے اچھے ہیں۔ مجھے بڑی راحت ہوتی ہے جو مولوی کہتا ہے کہ پہلے پیسے بھیج دو پھر پڑھنے آؤ، بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ میں نے ضرورت بھی یہی ہے، خود تو پہلے ملتا نہیں ہے، مینیجر سے ملواتا ہے، اس کے بعد تو ملنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، ملنے کا ٹائم نہیں، کہا اتنے پیسے کہا پہلے اکاؤنٹ میں ڈال دو، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ جو بغیر طے کیے آتا ہے پہلے تو اس کو مجلس کے بعد پہچانتے ہی نہیں ہے کہ تھا کون، مولوی وہ بیچارہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجلس پڑھی ہے، اور اگر دیے بھی تو لپیٹ کے ایک ایسا نوٹ مڑا توڑا دیں گے اس کو۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں پیشہ ور خطیب ہوں نہیں، اگر پیشہ ور خطیب ہوتا تو نہیں کہتا بھائی میں نوکری کر کے اپنی زندگی گزارتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو لٹا ہوا ایسا نوٹ دیں گے کہ وہ جب کھول کے دیکھے گا وہ سوچے گا کہ چنچی پہ بھی بیٹھ کے گھر پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا، ٹھیک ہے نا۔
آئیے امام سے پوچھیں ذاکر کو کیا دیا آپ نے، ذاکر کی عزت کیا ہے، امام سے پوچھیں. درود پڑھیں محمد. آج اصلی اشارے سوال کر دوں میں، ٹھیک ہے نا. پورے سال بھائی جس کو جگہ ملے، میں بڑی اہم باتیں کر رہا ہوں، اس وقت بیٹھ جائے گا جس کو جہاں ملے. درود پڑھیں محمد. پورا سال دیوبند کا ایک ہی کام تھا، واقعہ کربلا کو مرثیے میں تحریر کرتا، نظم میں. اس وقت نثر کی ذاکرہ نہیں ہوتی تھی امام کے نام، وہ لکھ رہا ہے نظم میں. جیسے ہی محرم کا چاند ہوتا تھا امام کی خدمت میں آ جاتا تھا. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، امام کی خدمت میں آ جاتا تھا. امام دیکھتے اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. میرے جد کا ذاکر آ گیا، آؤ دیوبند بیٹھو. ممبر رکھا ہوتا تھا، امام فرماتے تھے دیوبند اٹھو، ممبر پہ بیٹھو. دیوبند ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا فرزند رسول آپ وقت کے امام، آپ نیچے بیٹھیں گے، تجھے پتا نہیں تیری عظمت کتنی ہے، میرے جد کا ذاکر ہے. تو اوپر بیٹھے گا، میں نیچے بیٹھ گیا. جس کے احترام میں امام نیچے بیٹھ رہے ہیں ذاکر کے. اور جب دیوبند مرثیہ پڑھتا تو امام روتے روتے اٹھتے اور اپنی شال عزا دیوبند کے گلے میں ڈالتے. جب دیوبند مرثیہ ختم کرتا امام جو ہے شیخ صدو گلے رحمہ کہہ رہے ہیں امام دیوبند کو اشرفیت دیے جا رہے ہیں، دیوبند لیے جا رہا کہ مولا اتنے ہیں بس کر دیں. خدا کی قسم معصوم فرماتے ہیں دیوبند یہ تو اشرفیاں ہیں، میرا دل چاہتا ہے تجھے پوری کائنات دے، اس لیے کہ تو ہمارے جد کے مسائل میں آئے گا. تجھے نہیں معلوم تیری عظمت کتنی ہے، یہ تو اشرفیاں ہیں دیوبند، میں تجھے کائنات دے دوں. اتنا بڑا مرتبہ ہے حسین کے ذاکر، اتنی بڑی عظمت ہے. آج محسن مولانا محسن کی والدہ کی مجلس ہے، کتنی عظیم ماں ہے جس نے اپنے بچے کو حسین کا ذاکر بنا دیا. ذاکرین بیٹھے ہیں، میں ان ذاکرین کی عزت کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے عزت کرتا ہوں کہ میرے امام نے ان کی عزت کی. قابل احترام ہے جن کی ماؤں نے اپنے بچوں کو حسین کے ذکر پہ معمول رکھا. یہ سب کے حصے میں نہیں آتا، خدا منتخب کرتا ہے حسین کے ذکر کے لیے. یاد رکھیے گا. اور حسین کی مجلس، ذاکر اور مجلس، میں اس وقت اپنے پہ فخر محسوس کر رہا تھا جب میں سرداب امام حسین میں مجلس پڑھ رہا تھا. نیچے جالیاں لگی ہوئی تھی، میں نے خدام سے پوچھا کہ جہاں میرا ممبر لگا ہے مولا حسین کی قبر کتنی دور ہے؟ یقین مانی یہاں میرا ممبر لگا تھا. اس نے اشارہ کر کے کہا بس 4-5 قدم جو ہے آگے امام حسین کی. میں نے کہا اب مجھے زندگی میں کیا چاہیے؟ جب سرداب حسین میں جس نے اس مجلس پڑھ لی، اب کائنات ایک طرف، دنیا میں تمسک کیجیے ذکر حسین سے. مجلس بہت بڑی نعمت ہے. کوئی حسین کی ماں سے تو پوچھے، وہ کہتی ہیں کہ جب کوئی چیخ مار کے روتا ہے، چیخ مار کے کہتا ہے ہائے حسین، راوی کہتا ہے کہ فرماتی ہے میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا لوں.
اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہوں پروردگارا میرے حسین کی عزادار کو سلام کر، اس کے آنسو میرے زخموں کا مرہم ہے۔ شب جمعہ ہے نا، آپ تو آنسو ہوتے ہیں، خدا کی قسم زمانے کا امام خون کے آنسو ہوتا ہے۔ کیا گزری ہوگی؟ ابھی ذاکر اول نے پڑھا ایک رسم تھے 12 گدے، شام کا دربار بازار سجایا جا رہا تھا، محمد کی بیٹیاں 17 اذانیں سنتی رہیں۔ راوی کہتا ہے کہ ایسے میں نے دیکھا، بس شب جمعہ ہے، آپ کی آنکھوں سے ایک شامی آیا، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، وہ بچہ زمین پہ بیٹھا، نوکیلے پتھر جمع کرنے شروع کیے، جمع کر کے اپنے باپ کے کاندھے پہ بیٹھا۔ حسین کا سر جس نو کے نیزہ پہ تھا، اس نے نو کے نیزہ پہ حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا اور پیشانی کا نشانہ لے کے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا۔ جیسے حسین کی پیشانی پہ پتھر لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ ادھر سید سجاد نے ہتھکڑی سنبھالی، جناب زینب کی آواز آئی، بھیا حسین کی آواز آئی، زینب بددعا نہ دینا۔ قافلہ پہنچ گیا، ایک منزل آئی جہاں علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھے، سید سجاد کہنے لگے اماں آپ تو مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ کہا سجاد بابا نے کہا تھا جب مشکل ہوگی تو میں آؤں گا۔ سجاد 600 کرسی نشین ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، ایک رسن اور 12 گلے تھے، جیسے کوئی بیٹی سیدھی ہوتی تھی شہزادی سکینہ کی آواز آتی تھی، پھوپھی اماں میرا دل اڑ گیا، سکینہ مر گئی۔ ہاں بڑی مظلوم ہے بی بی، جب دعا قبول نہ ہوتی ہو نا تو باب الحوائج مولا عباس کو سکینہ کا واسطہ دیا کرو، یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوگی، اس لیے کہ جناب سکینہ کو جب شبر نے تماچا مارا، آواز دینے میں کچا عباس، ایک رسن اور 12 گلے۔ جیسے یہ قافلہ یزید کے دربار میں داخل ہوا، ایک شخص نے سجاد کی طرف دیکھی، کبدو جان تم نے سنا، سجاد جب مسلم کوفے میں گئے تھے دربار میں تو ان کا سر اٹھا ہوا تھا، تمہارا سر جھکا ہوا ہے۔ سجاد نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلے تھے، میرے ساتھ محمد کی بیٹیاں ہیں جن کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ شبر تعارف کرا رہا ہے، جس کو جو دعا مانگ لی، شب جمعہ ہے نا، دعا مانگ لینا، اس ادا خانے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں دعا کا ضامن میں ہوں۔ تعارف کراتے کراتے جناب سکینہ کے قریب آیا، کہتا ہے شب یزید یہ حسین کی وہ بچی ہے جسے 11 محرم سے لے کے اب تک میں نے سونے نہیں دیا، یہ جب بھی سوئی ہے میں نے تماشا مارا۔ یزید کہتا ہے بچی تمہارا نام کیا ہے؟ شہزادی کلام کرنا چاہتی ہے مگر رسی اتنی سخت ہے، رسی کو ڈھیلا کیا گیا تھا۔ رقیہ بنت حسین کہا میں نے سنا ہے تمہارا بابا تم سے بڑی محبت کرتا تھا۔ شہزادی نے سر ہلایا، کہا جب بڑی محبت کرتا تھا کیا کھانے کو دیتا تھا؟ شہزادی نے کہا انار کھانے کو دیتا تھا۔ کہا انار کھاؤ گی؟ شہزادی نے سید سجاد کی طرف دیکھا، سجاد نے رو کے کہا سکینہ امتحان دے دو۔ شہزادی نے سر ہلایا، ایک تشت یزید نے آگے کیا، اللہ جانے میں جملے پڑھ سکوں نہ پڑھ سکوں، جیسے ہی تشت آگے آیا سکینہ نے تشت سے جو
تو چادر کو ہٹایا، دیکھا بابا کا سر، یزید کہتا نہیں سکینہ دور چلی جاؤ، آج تمہارا امتحان ہو گیا۔ جلا ہوا کرتا، خون میں چپکی ہوئی پوشاک، زخمی کان، زخمی چہرہ، جس کے لیے زمانے کے امام نے فرمایا میرا سلام ہو اس بچی پر، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جس کے چہرے کی رنگت بدلتی رہی، ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، بابا یزید محبت کا امتحان لے رہا، سر حسین ہوا پہ مولف ہوا، سکینہ نے باہوں میں لیا، لب میں لب رکھ کے میرے بابا، میرے زخمی کان، میری چپکی ہوئی پوشاک، بابا شمر نے اتنے تماچے مارے، بابا میرے کرتے میں آئے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، پروردگارا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مرحوموں کو جوار معصومی میں نگاہ، ان کو شفاعت معصوم یاد، ہمارے تمام مرحومین کے درجات پروردگارا، جن کا دنیا میں کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان کے درجات بلند فرما، ہمارے شہداء کے درجات بلند فرما، پروردگارا ہمارے جنانی صاحب کے رزق میں اضافہ فرما، میرے مالک جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے سکتے ہیں، وہ دعا ہے، ان سب کو شفاء کاملہ واسطہ، ہمارے ذاکر ہیں ساجد جعفری صاحب، وہ زخمی ہو گئے تھے ایکسیڈنٹ میں، اور جو مجھے نام معلوم نہیں، جو بھی بیمار ہیں، پروردگارہ سب کو شفاء کاملہ واسطہ، میرے مالک تجھے شہزادی زہرا کا واسطہ، شب جمعہ ہے، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ جو دلوں میں حاجت رکھتے ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے مرجع نظام، رشتے نظام، ذاکر نظام، ماتمدار ادا، دنیا کے جس گوشے میں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے حسین، جیئیں تو حسین حسین کر کے، موت دے طرف پہ حسین کرنا، ظلم بڑھ گیا ظلم پہ خاتمہ دلا، امام زمانہ کے ظہور میں تاجی فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین یا ابن سید الوسیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا من الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوذی والمدفون درجۃ الراد بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں ابھی نہیں نکالو، چارج نہیں ہے، میرا موبائل چارج نہیں ہے۔